بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام حضرات و خواتین، ہماری آج کی اس نشست کا موضوع ہے روزگار میں برکت کیسے ہو۔ ایک ایسا موضوع ہے جو ہر طبقے سے اور معاشرے کے تقریباً ہر فرد سے تعلق رکھتا ہے، اور ہر خاص و عام کی یہ ایک اہم ترین ضرورت ہے۔ گفتگو سے پہلے میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ ہم جو بات کہیں اور سنیں اس میں عنوان کو مد نظر رکھیں۔ ہمارے عنوان کے اندر روزگار کا لفظ ہے، روزی کا لفظ ہے، مال کا لفظ نہیں ہے، اور برکت کا لفظ ہے۔ ظاہری گنتی بڑھنا مراد نہیں ہے۔ عربی زبان میں روزی کے لیے رزق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور رزق ہر مخلوق کی ضرورت ہے، اور اس کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رزق کو تقسیم ایک خاص مصلحت کے تحت کیا ہے۔ اس دنیا میں جہاں بہت سے نظام چل رہے ہیں، وہیں ایک رزق کا نظام بھی ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کسی کا رزق تنگ ہے، کسی کا رزق وسیع ہے، اور بہت سی جگہ بسا اوقات آدمی کی عقل اور سمجھ بھی کام نہیں کرتی کہ ایک طرف محنت بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، سمجھ بھی ہے، علم ہے، اس سے آگے نیکی تقوی ہے، مگر اس کے باوجود رزق میں تنگی ہے، اور دوسری طرف ان سب چیزوں کے نہ ہوتے ہوئے رزق یا صرف مال بڑھ رہا ہے۔ تو اس کا جواب خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہ رزق ایسی چیز ہے جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو وسیع کر دیتے ہیں، کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے لیے چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ اس میں بے شمار مصلحتیں ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اور ایک جگہ فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا،
یہ جو ہمیں دنیا کی زندگی میں بڑا فرق نظر آتا ہے رہن سہن میں، برتنے کے انداز میں، یہ فرق کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہ ہمارا اپنا ایک نظام ہے، اس کے تحت ہم نے اس رزق کو اور اس مال کو تقسیم کیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ رزق کا مفہوم بہت وسیع ہے، صرف مال نہیں، صحت بھی، نیک اولاد بھی، زندگی میں برکت بھی، عافیت بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں رزق کے اندر داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کی جو مطلوبہ ضروریات ہیں ان میں سے کوئی چیز کسی کو زیادہ مقدار میں عطا کر دی، کسی کو کم مقدار میں، اور اس کے مقابلے میں دوسری چیز دوسرے کو زیادہ دے دی، پہلے کو کم دے دی۔ بہرحال اگر خاص روزگار اور روزی کو دیکھا جائے تو واقعی ایک اہم ضرورت بھی ہے، اور ہر انسان کی بنیادی خواہش ہے کہ اس کا رزق بڑھے، اس کی روزی میں برکت ہو اور بڑھوتری ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ برکت اور بڑھوتری کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ چند چیزیں ایسی ہیں جو زیادہ مشکل نہیں ہے، لیکن اگر اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے تو ہمارے بہت سے مسائل جو روزگار اور رزق کے حوالے سے ہیں بہت حد تک قابو میں آ سکتے ہیں۔ عام طور پر جب بے روزگاری بڑھتی ہے تو اس کے نتیجے میں دو تین قسم کے رد عمل سامنے آتے ہیں۔ پہلا رد عمل تو مایوسی کا ہوتا ہے کہ بھائی جب کچھ ہونا ہی نہیں ہے تو محنت کرنے کا، کوشش کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کے نتیجے میں آدمی مایوسی کے جذبات کو اپنے اوپر مسلط کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ پھر یا تو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے اور یا ناجائز اور غلط راستے کمائی کے اختیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی طرف سے اگر رزق پہنچنے میں تاخیر ہوئی، کیوں تاخیر ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کا ایک خاص وقت اور پیمانہ مقرر کیا ہے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، تو یہ تاخیر ہو جانا تم کو کسی حرام کام پر آمادہ مت کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اس تاخیر کی وجہ سے تم حرام ذرائع اختیار کرو، لوٹ مار ہے، چھینا جھپٹی ہے، ڈکیتی، چوری۔ معاشرے میں آج کتنی قسم کی برائیاں ہیں جس کی بنیاد یہی بے روزگاری ہے۔ اور دوسرا رد عمل، جب کوئی مذہبی آدمی ہو، دینی ذہن ہے، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جی کسی وظیفے
کا پتہ چلایا جائے۔ کوئی ایسا وظیفہ کرنا چاہیے اور ایسا عمل کرنا چاہیے جس سے رزق کے اندر جو بے برکتی ہے یا جو بندش ہے وہ ختم ہو جائے۔ تیسرا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ کسی عامل کو دکھایا جائے بندش ہو گئی ہے، نظر لگ گئی ہے، اور اس کے نتیجے میں عاملوں کے چکر لگتے ہیں، جتنا بچا کچا موجود ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اس کا رزق لکھ دیا، اور جو دانہ لکھ دیا، طے کر دیا، اس کو وہ استعمال کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جا سکتا۔ جتنا جس وقت میں طے ہے وہ مل کر رہے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، صرف انسان نہیں، ہر مخلوق، ہر چوپائے کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا، پیدا کر کے کسی کو ایسے نہیں چھوڑا کہ وہ ضائع ہو جائے۔ اور ایک نظام ہے کہ انسان جس جگہ پر بھی جائے، دنیا کے جس کنارے پر بھی جائے، یہ رزق اس کے پیچھے پیچھے جائے گا۔ حدیث پاک میں ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله او كما قال علیہ السلام۔ جس طرح انسان کی موت اس کا تعاقب کرتی ہے، اسی طرح اس کا رزق بھی اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ موت آدمی کو چھوڑتی نہیں ہے، اپنے وقت پر دبوچ لیتی ہے، انسان کا رزق بھی اس کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جہاں جس جگہ جتنی مقدار رزق کی لکھی ہے وہ اسے پہنچ کر رہتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رزق تو مقرر کیا، اور رزق کی جو مقدار مقرر کی اس میں بھی بڑی مصلحتیں ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کو اگر مال نہ ملا تو یہ مایوسی میں کفر تک آ جائے گا، تو اللہ تعالیٰ مال دے دیتے ہیں تاکہ دین تو بچ جائے، ایمان تو بچ جائے۔ فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کبھی یہ فقر و فاقہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، کبھی یہ مال کی فراوانی، روزگار کی فراوانی اللہ کی طرف سے استدراج ہوتی ہے، نعمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ بندے کے لیے ڈھیل ہے، اس کے گناہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے مال کی نعمتوں کی فراوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس پر رش کر رہے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ آدمی قابل رحم ہے، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اور بڑا سخت عذاب مقرر ہے اس کافر فاجر کے لیے۔ تو اللہ نعمتیں اور دیتے ہیں تاکہ ناشکری بڑھے، گناہ بڑھیں، اور وہ جس عذاب اس کے لیے طے تھا اس کا مستحق بن جائے، پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ فرمایا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، وہاں سے پکڑ آتی ہے جہاں سے سزا ملنے کا کبھی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کی مصلحت میں، اس کے علم میں یہ بات ہے کہ اگر اس کو مال مل گیا، اس کا کاروبار چمک گیا، تو اس کی زندگی میں غفلت آ جائے گی، ناشکری آ جائے گی، بڑائی اور نخوت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ہاتھ کو تنگ کر دیتے ہیں۔ آدمی پریشان ہو کر ہاتھ پاؤں مارتا ہے، سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ناراضگی اور کوئی مصیبت ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ دین اور ایمان بچ گیا، ورنہ شیطان برائی کے اور نافرمانی کے نت نئے طریقے سمجھاتا اور دکھاتا،
اور برائی کی بے شمار شکلیں دکھلاتا، کیونکہ یہ مال اپنے ساتھ بڑائی بھی لاتا ہے، نخوت بھی لاتا ہے، غرور اور تکبر بھی لاتا ہے۔ قارون کو اللہ نے اتنے خزانے دیے، قرآن کہتا ہے ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، کہ خزانے اور اس میں موجود جو اثاثے تھے ان کی گنتی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں اس کو اس وقت میں طاقتور لوگوں کی ایک بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ سوچئے جب ان چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک جماعت درکار ہے طاقتور لوگوں کی، تو وہ خزانے کتنے ہوں گے اور اس میں کتنے اثاثے ہوں گے۔ لیکن یہ مال اس کے کچھ کام نہیں آ سکا۔ اس نے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال مجھے اپنے ہنر، اپنی صلاحیت اور اپنی سمجھ کے بل بوتے پر ملا، چنانچہ یہی مال اس کی بربادی کا ذریعہ بنا۔ تو مال کی کثرت بذات خود کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ انسان کی بنیادی خواہش تو ہے کہ اس کا روزگار بڑھتا چلا جائے، کاروبار چمکتا چلا جائے، دنیا میں نعمتوں کی فراوانی ہو، راحت کے آسائش کے سارے اسباب اسے مہیا ہوں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ اس کی سمجھ کی کوتاہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی ایک بات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا تھا کہ تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا جب دسترخوان پر تمہارے سامنے ایک پیالہ رکھا جائے گا اور ایک پیالہ اٹھایا جائے گا، یعنی طرح طرح کے کھانے ہوں گے، اور صبح ایک جوڑے میں تو شام دوسرے جوڑے میں ہوگے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے رسول اس وقت تو ہماری حالت بڑی اچھی ہوگی کہ ہم عبادت کے لیے فارغ ہو جائیں گے، فقر ہے، افلاس ہے، محنت کرنی پڑتی ہے رزق حلال کے لیے، پھر جا کر بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوگا کہ مال دولت کی وسعت فراخی ہوگی، ہم مزے سے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے عبادت کے لیے فارغ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آج تم اس حالت سے زیادہ بہتر اور افضل ہو۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب یہ مال آتا ہے، نعمت کی فراوانی آتی ہے، تو اپنے ساتھ بے شمار برائیاں بھی لاتی ہے اور اللہ سے غفلت بھی لاتی ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ کسی چیز کی کثرت پر نظر نہ رکھے بلکہ برکت کو سامنے رکھے، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کے جو مطلوبہ مقاصد ہیں وہ پورے حاصل ہو جائیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ سارا معاشرہ اس کی دوڑ دھوپ کیوں ہے مال کے لیے، تو نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری محنت دنیا میں جو مال و دولت کے حصول کی ہے، اس کے پیچھے جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ سکون کی زندگی حاصل ہو اور عزت کے ساتھ معاشرے میں آدمی رہے۔ اب یہ سکون اور یہ عزت اللہ نے مال کی کثرت میں نہیں رکھی۔ معاشرے کو غلط فہمی ہو گئی کہ اس نے یہ سمجھا کہ اس کو حاصل کرنا مال کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ ہر آدمی نے کہا کہ مال زیادہ سے زیادہ جمع کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے اس کی خبر دے دی کہ تم میں مال کے اندر، دنیا کے اندر تنافس ہوگا، ایک دوڑ لگے گی، ہر آدمی دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن نتیجہ جوں کا توں ہے۔ وسائل خوب آ گئے، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مسائل پریشانیاں کم نہیں ہو رہی۔ پہلے ایک کماتا تھا، سب کھاتے تھے، اب سب کماتے ہیں پھر بھی پورا نہیں ہو رہا۔ پہلے پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریاں کم تھیں، اب بڑھ گئیں، اس کا مطلب ہے برکت میں کمی ہے۔ اور تھوڑا ہو، پورا ہو جائے،
عافیت اور راحت اور سکون کے ساتھ زندگی گزرے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس روزگار کے اندر برکت رکھی ہے۔ تو معاشرے کو غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ اس نے مال کی کثرت یا روزگار کے وسیع اور بڑھنے کا نام برکت رکھ لیا، حالانکہ برکت تو اللہ کی عطا ہے جو اللہ تعالیٰ راحت، سکون اور عزت کی شکل میں مومن کو عطا کرتے ہیں۔ اور اگر یہ چیز مل جائے تو یہ اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس مال سے سکون حاصل نہ ہو، اس مال کا اور اس محنت کا اور اس کارخانے کا کیا فائدہ؟ اور یہ سکون دل کی چیز ہے جو براہ راست اللہ عطا کرتے ہیں، یہ کسی کارخانے میں نہیں بنتا، یہ بازاروں میں کسی دکان پر نہیں بکتا، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اور یہ تبھی حاصل ہو سکتا ہے جب اللہ جل شانہ اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اصولوں کو فالو کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر جو بے انتہا احسانات فرمائے، اس میں سے ایک احسان یہ بھی فرمایا کہ زندگی کے ہر شعبے اور ہر مشکل سے متعلق ہدایات عطا فرمائی۔ اور یہی اسلام کی خوبی ہے کہ صرف آخرت ہی نہیں، دنیا کی ہر ضرورت اور ہر تشنگی کی تشفی اور تکمیل کا سامان اس دین محمدی کے اندر ہے۔ چنانچہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ یہ معلوم کرے کہ ہماری روزی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے روزگار میں برکت کیسے ہو، تو اس دین محمدی کے اندر یہ بات بھی موجود ہے۔ اب آئیے ہم ان چند باتوں کا کچھ مذاکرہ کرتے ہیں جو قرآن حدیث سے خاص اس حوالے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پرانی قوموں کے جو واقعات ذکر کیے، اس کے بعد اپنے بندوں پر راحت فرماتے ہوئے خود ایک تجزیہ نکالا۔ مختلف قوموں کا ذکر کیا کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی نافرمانی کی تو اس کی پاداش میں انہیں ہلاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جو ان تمام واقعات کا نچوڑ ہے اور ہمارے آج کی موضوع سے بہت ہی زیادہ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی کی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں سے برکتوں کے راستے کھول دیتے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ روزگار میں برکت کا پہلا اصول یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے۔ جس شخص کی زندگی میں جتنا تقوی ہوگا، تقوی نام ہے پرہیزگاری کا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کا، گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہنے کا، تو جس شخص کی زندگی میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے روزگار میں اتنی برکت عطا کریں گے۔ مشکلات آ سکتی ہیں، وقتی پریشانیاں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے پھر مدد آئے گی، کیونکہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ نے قرآن میں کہہ دیا واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ تقوی پر وعدہ ہے برکت کا نہیں، برکتوں کا۔ برکتوں کی بہت سی شکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی برکتیں عطا کریں گے،
کاروبار کی بھی، گھر کی بھی، اولاد کی بھی۔ زندگی میں آسودگی دیں گے، زندگی کے اندر ایک سکون آئے گا۔ آج اس آیت کی روشنی میں ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو پہلا نقطہ ہے، اسی حوالے سے ہمارا معاشرہ بڑے انحطاط کا شکار ہے۔ گناہوں کا ایک سمندر ہے، بے حیائی کا ایک سیلاب ہے، جو ہر عام کو اور خاص کو اپنے لپیٹ میں لیا چلا جا رہا ہے۔ اس وقت میں دین پر اور تقوی پر قائم رہنا اس قدر مشکل ہے کہ یوں لگتا ہے کہ بس وہ دور آ گیا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک ایسا وقت آئے گا کہ دین پر جمے رہنا ایسا ہوگا کالقابض علی الجمر، جیسے کوئی آدمی انگارے کو اپنے مٹھی میں لے لے۔ اتنا مشکل کام ہوگا دین پر جمنا۔ مسجد سے نکل کر بازاروں میں جائیں، وہاں وعدہ خلافی، خیانت، جھوٹ کا ماحول ہے۔ گھر میں جائیں تو غفلت کا ماحول، سماجی تقریبات میں جائیں تو فضول گوئی کا اور اللہ کی نافرمانی والا ماحول ہے۔ آدمی کہاں جائے؟ ایسے وقت میں اپنے دین کی، اپنے ایمان کی حفاظت مشکل ترین کام ہے، لیکن جو آدمی اس محاذ پر ڈٹے گا، اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ اسے برکتیں دیں گے، روزگار اس کے لیے کشادہ کریں گے۔ دوسری آیت سنیے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کا وعدہ ہے جس کی زندگی تقوی والی ہوگی، اللہ اس کے لیے مخرج نکالیں گے۔ جہاں اٹک جائے گا، جہاں پھنس جائے گا، اللہ اس کے لیے ایسی راہ نکال دیں گے، ہر مشکل میں اس کے لیے راستہ نکلے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دیں گے جہاں سے رزق ملنے کا گمان بھی نہیں۔ آج ہی بخاری شریف میں روایت آئی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، قید ہو گئے، دشمنوں نے ان کے شہید کر دیا۔ حدیث پاک میں کہ اس دشمن قبیلے کی خاتون یہ سارا واقعہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ جب وہ قید میں تھے، میرا چھوٹا بچہ میری غفلت میں ان تک پہنچ گیا، ان کے ہاتھ میں اس طرح تھا، مجھے ڈر لگا کہیں میرے بچے کو نقصان نہ پہنچا دے، تو ایسا خوف آیا کہ ان کو اندازہ ہو گیا میرے چہرے سے میری پریشانی کا، تو انہوں نے مجھے تسلی دی، کہنے لگے اتخشین ان اقتلا، کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ اور خود کہتی ہے کہ میں نے خبیب سے زیادہ بہترین اور نیک قیدی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ ایک دن جب کہ وہ بیڑیوں میں، زنجیروں میں جگڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں انگور کا ایک خوشہ ہے جس کو وہ کھا رہے ہیں، ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، دشمن کی قید میں ہیں، اور کہتی مکے میں اس وقت یہ پھل تھا ہی نہیں، کہتی ہیں لرزق رزقہ اللہ، یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے ان کو عطا کیا۔ کس وجہ سے عطا کیا؟ اسی تقوی کی برکت سے۔ آج رزق حاصل کرنے کے دوسری بہت سی شکلیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن قرآن و حدیث کے یہ جو وعدے ہیں اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ تو نیکی اور تقوی والی زندگی یاد رکھیے، روزگار میں برکت اور اس کے اندر بڑھوتری کا سب سے پہلا قدم ہے۔
ہو سکتا ہے کہ گناہ گار کو بھی رزق زیادہ مل جائے، اس کا کاروبار چمک جائے، اور ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی مومن برکت چاہتا ہے، آسودگی اور سکون اور عزت، حقیقی عزت والی زندگی چاہتا ہے، تو وہ نیکی اور تقوی میں ہوگی۔ دوسرا اصول، توبہ اور استغفار۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار کی شکل میں بہت عجیب عمل عطا کیا، اور یہ اللہ کی خاص مہربانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ علم ہے کہ گناہ بندے کی فطرت میں ہے، گناہ سے یہ بچ نہیں سکتا، گناہ ہوگا ضرور، لیکن اللہ اپنے بندوں پر مہربان بہت ہے، خدا کسی بندے کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ایک دانشور کا مقولہ ہے کہ جب تک اس دنیا میں مخلوق کی آبادی کا تسلسل ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا اپنی مخلوق سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربانی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑے پر بھی بہت دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ کی گندگی سے صفائی کے لیے استغفار کا راستہ پیدا فرمایا۔ بچے کی گندگی لگ جاتی ہے، ماں 2 منٹ میں بیت الخلاء میں لے جائے گی اور واپس لائے گی تو بچہ دھل کر پاک صاف ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گناہوں کی غلاظتوں میں اگر لتھڑ گئے ہو تو مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، استغفار کی کثرت کرو۔ اور استغفار کا صرف یہ فائدہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، آخرت کے درجات بلند ہوتے ہیں، بلکہ دنیا کا فائدہ جہاں اور ہے وہاں یہ ہے کہ اللہ رزق میں برکت دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کبھی بندہ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر لوگ آ کر کہتے ہیں کہ جی پتہ نہیں چلتا روزگار میں بے برکتی کیسے ہو گئی، سمجھ میں نہیں آتا، ساری شکلیں اختیار کی پھر بھی روزگار میں برکت نہیں ہے۔ عقل مند اپنا احتساب لو، اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ کون سے گناہ ایسے ہیں جو اس رزق کو روک رہے ہیں اور اس سے مجھے محروم کر رہے ہیں۔ اب استغفار ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وعدہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ جی بڑا گناہ گار ہوں، بہت شرمساری ہے، ندامت ہے، کیا کروں؟ فرمائے استغفار کی کثرت کرو۔ ایک اور آیا کہ اس سال کوئی پیداوار ہونے کا امکان نظر نہیں آتا، دعا کریں بارش ہو جائے، فرمائے استغفار کرو۔ ایک اور آیا کہ مال کی تنگی ہے، کاروبار میں برکت کی دعا کریں، فرمائے استغفار کرو۔ ایک شخص اور آیا کہنے لگا حضور دعا کیجیے اولاد ہو جائے، فرمائے استغفار کرو۔ کسی نے کہا حضرت سب کو ایک ہی جواب دیا، تو جواب میں قرآن کریم کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے استغفار پر ان تمام چیزوں کا وعدہ کیا کہ جب استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دیں گے، تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں اتاریں گے، اور تمہیں مال بھی عطا کریں گے، بیٹے بھی عطا کریں گے، اور باغات اور نہری بھی دیں گے، رزق میں فراوانی بھی پیدا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی استغفار کی پابندی کرے اور اس کی کثرت کرے تو اللہ تعالی ہر فکر میں
مشکل مصیبت میں اس کے لیے آسانی نکالتے ہیں اور مصیبت میں اس کے لیے راستہ پیدا فرماتے ہیں اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق ملنے کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی قوم عاد سے کہا تھا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ استغفار کرو اور توبہ کرو، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کریں گے، بارش بھیجیں گے اور تمہاری قوت میں بھی اضافہ کریں گے۔ تو معلوم ہوا یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو یقینی ہے، طے شدہ ہے، استغفار کا وظیفہ، لیکن شرط یہ کہ یہ دل کے ساتھ ہو، ندامت کے جذبات کے ساتھ ہو، جیسی توبہ ہونی چاہیے ویسی توبہ ہو، گناہ چھوڑنے کا عزم ہو، گناہ کو چھوڑ بھی دیا جائے، اس پر ندامت بھی ہو، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہو، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق میں کیسا اضافہ فرماتے ہیں۔ تیسرا عمل، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو جیسے توکل کرنا چاہیے تو اللہ تم کو اسی طرح رزق دیں جس طرح ان پرندوں کو دیتے ہیں کہ صبح یہ اپنے آشیانوں اور گھونسلے سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھرے واپس آتے ہیں۔ جب اللہ ان پرندوں کو، اس مخلوق کو رزق دے سکتے ہیں تو مومن کو رزق نہیں دیں گے؟ اور اس مومن کو جو اللہ پر توکل کرے۔ توکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، محنت کی جائے، بھرپور محنت کی جائے، لیکن اللہ پر نظر ہو، اللہ ہی سے ساری امیدوں ہوں، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو، اسباب پر نظر نہ ہو، مسبب الاسباب پر نظر ہو۔ یہ دکان، یہ کھیتی، یہ کاروبار نہیں، دینے والے اللہ ہیں، اس کے بعد پر یقین ہو۔ چوتھا عمل، نمازوں کا اہتمام۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اے نبی، اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا حکم کیا کیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے۔ صرف خود نماز پڑھنا کافی نہیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کے لیے جگانا، ان کو نماز کا پابند بنانا، یہ صاحب خانے کی، گھر کے سربراہ کی ذمہ داری ہے۔ آج معاشرے میں نماز جیسے فریضے کے حوالے سے جس قدر غفلت ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ ہم روزگار کے حوالے سے پریشان ہوتے ہیں، لیکن یہ بات ہمیں واضح طور پر محسوس نہیں ہوتی کہ فرائض میں نماز کی ادائیگی میں کھلی کوتاہی ہے۔ ایک ہی گھر میں نمازی اور بے نمازی دونوں ہیں، ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ایک ساتھ محفلوں میں شریک ہوتے ہیں، ایک ساتھ ان کا ہنسنا بولنا ہے، حالانکہ نماز چھوڑنا اتنا بڑا گناہ کہ حدیث میں اس کو کفر کہا گیا۔ 5 نمازوں کی پابندی نہ ہو تو اللہ کی طرف سے رزق میں، روزی میں برکت کا وعدہ کیسے پورا ہو سکتا ہے؟
جن لوگوں کو سفروں میں جانے کا تجربہ ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ معاشرے میں بمشکل 5% طبقہ بھی شاید ایسا نہیں ہے جو 100% نمازی ہے. 70% نمازی مل جائیں گے، 90% مل جائیں گے، یعنی جمعے کی نماز پڑھ لی یا دن کی 3 نمازیں پڑھ لی یا 4 پڑھ لی، لیکن 5 نمازیں پابندی اور اہتمام کے ساتھ جس طرح جمعہ پڑھا جاتا ہے اسی طرح 5% نمازیں معاشرے میں نہیں ہیں اس ملک میں جو اسلام کے نام پر بنا. شاید 5% بھی نہ ہو. حالانکہ نماز ایک ایسا اہم عمل ہے کہ اس کا رزق سے خاص تعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں نماز کی پابندی کا کہا فوراً کہا ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہمارا آپ سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، ہم آپ کو رزق دیں گے. علماء نے فرمایا اس سے معلوم ہو کہ نماز کا رزق کے ساتھ خاص تعلق ہے. جس گھر میں 5 نمازوں کی پابندی ہو، نمازوں کا اہتمام ہو اور گھر کے اندر بھی کچھ نفلی عبادت ہو، فرمائے اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا. دیکھو اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. قبرستان میں مردے پڑے ہیں، ویران ہیں، گھر اس طرح ویران نہ ہو، عبادت سے محرومی نہ ہو. کچھ نمازیں گھروں میں بھی ہونی چاہیے. علماء نے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ نفل نمازیں گھر کے اندر بھی پڑھی جائیں. فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا ضروری ہے اور یہ واجب کے درجے میں ہے، اس کا درجہ واجب کے قریب ہے. جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا آج ایک عام دستور ہے کہ جی مسجد دور ہے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں. یہ گھر میں 4 آدمی نے مل کر جماعت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث میں آتا ہے کہ مسجد میں 2 قسم کے لوگ نہیں آتے تھے، یا وہ منافق جن کا نفاق کھلا ہے، یا وہ بیمار اور معذور جس کی بیماری اور اس کا عذر بالکل واضح ہے، ورنہ سب مسجد میں آ کر نماز پڑھتے تھے. اور خواتین کو حکم ہے کہ وہ گھر میں پڑھیں، بلکہ ان کے لیے گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے، لیکن نمازوں کی وہ بھی پابندی کریں. بسا اوقات دیکھا یہ گیا کہ خواتین میں نمازوں کے معاملے میں مردوں سے زیادہ سستی ہوتی ہے. گھر کے کام کاج، گھریلو مصروفیات، بیکار مشغلے بسا اوقات اللہ کا عذاب بن کر ایسا مسلط ہوتے ہیں کہ فرائض سے محروم کر دیتے ہیں. تو خواتین کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ جہاں نماز کا وقت شروع ہو ساری مصروفیات ایک طرف، پہلے نماز پھر باقی سارے کام، اسی میں ان کے نمازوں کی حفاظت. تو نماز کی پابندی کا رزق اور روزگار میں بڑھوتری اور برکت سے بڑا گہرا تعلق ہے. میرے بھائیوں اپنے گھروں میں اس ماحول کو پیدا کریں. ہمارا معاشرہ اس حوالے سے بہت پیچھے ہے. ہم اپنی سماجی تقریبات دیکھ لیں، شادی بیاہ کی محفلیں دیکھیں، اس حوالے سے ہمارا ایسا طرز عمل کیوں ہے جو ہمیں نمازوں سے محروم کرتا ہے؟ کیا اس کے باوجود ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہمارے روزگار میں برکت ہوگی؟ پانچویں بات، اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے ذریعے سے بندے کو آزماتے ہیں، کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بندے کو تھوڑی روزی دیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگر وہ اللہ کی قسمت، اگر وہ اللہ کے فیصلے پر اور اپنی قسمت پر راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں اور اسے خوش کر دیتے ہیں. اور اگر ایسا نہیں ہوتا، وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہیں ہوتا، تو اس کے رزق کو اللہ تعالیٰ اور تنگ کر دیتے ہیں اور اس کے لیے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. یہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا ہے یہ بہت بڑا نسخہ ہے. دنیا کی کتنی مشکلات ہیں اس کا حل اس کے اندر موجود ہے.
کہ مومن اللہ کے ہر فیصلے کو بہتر سمجھ کر اور اپنے لیے خیر سمجھ کر دل سے اس پر راضی ہو جائے. اس کے اندر مصیبت آسان بھی ہو جاتی ہے، اس کو برداشت کرنا بھی آسان ہے، اللہ کی طرف سے صبر بھی مل جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس مصیبت ہی کے اندر مومن کے لیے سکون پیدا کر دیتے ہیں. جب اللہ کی تقدیر سے اعتماد اٹھتا ہے تو عام طور پر بے روزگاری کے حوالے سے شکوے شکایات پیدا ہوتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے جو طے کیا میرے لیے یہی بہتر ہے. چھٹی بات، اللہ تعالی کی نعمت پر اس کا شکر ادا کرنا. فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. علماء نے فرمایا شکر پر اضافے کا وعدہ ہے، تو اگر کوئی چاہے کہ نعمت باقی رہے تو وہ شکر کی کثرت کرے. اضافہ تب ہوگا جب وہ نعمت باقی رہے گی اور پھر اللہ بڑھا بھی دیں گے. روزگار کے حوالے سے عام طور پر انسان کے دل میں جو ناشکری کے جذبات آتے ہیں یہی بے برکتی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ بات برکت کی چل رہی ہے، گنتی میں اضافے کی بات نہیں چل رہی. اور شکر کا ایک طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی دنیا کے اعتبار سے اپنے سے کسی اونچے آدمی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ ایسے شخص پر نظر کرے جو دنیا میں اس سے نیچے ہے. اس سے اللہ کی نعمت کا شکر تمہارے اندر پیدا ہوگا. حکم یہ ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو تاکہ نیکی اور تقوی میں بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کو راضی کرنے کی محنت کا مزید حوصلہ پیدا ہو. لیکن دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے پر نظر رکھو. فرمایا اس سے شکر پیدا ہوگا کہ اگر میرے پاس اتنا ہے تو اللہ کا شکر ہے، فلاں کے پاس تو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں. اللہ عزت کے ساتھ کھلا تو رہا ہے. ان لوگوں کو دیکھو جو سڑکوں پر ہاتھ پھیلائے پھرتے ہیں، وہ بھی کسی کے اولاد ہیں. وہ بھی کسی کی امیدیں تھیں. اللہ کا اپنی مخلوق کے ساتھ مستقل معاملہ، ہر ایک کے ساتھ علیحدہ معاملہ ہے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاؤں میں جوتے نہیں تھے، مجھے بڑا دکھ لگا کہ اب تو جوتے بھی نہیں رہے، اتنے پیسے بھی نہیں. فرمایا آگے گیا تو دیکھا کہ ایک آدمی معذور ہے، تو فوراً سجدے میں گر گیا کہ اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے پاؤں تو چلنے کے لیے عطا کیے. تو جس قدر شکر کے جذبات آئیں گے اتنے زیادہ روزگار میں برکت ہوگی، رزق پھر بڑھے گا. اور جتنی ناشکری ہوگی رزق کے اندر کمی ہوگی، بے برکتی گھس جائے گی. 7ویں بات صلہ رحمی. حدیث پاک میں آتا ہے من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ او کما قال علیہ السلام. جو آدمی یہ چاہے کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، ان کے حقوق کی ادائیگی کا خیال کرنا، ان کے دکھ درد میں اور ان کی خوشی میں شریک ہو کر ان کے کام آنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور اس کا رزق کی فراوانی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ چیز مشاہدے کی ہے، نظر سے آنے والی چیز ہے. آج معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ خاندانوں میں جوڑ نہیں ہے.
کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا تو میں اس کے ساتھ یہ کروں گا. نہیں بھائی، جو اللہ کا حکم ہے وہ دیکھو. وہ تمہارے ساتھ ٹیڑھا ہے تو تم سیدھے ہو کر رہو. وہ تمہارے ساتھ برا سلوک کرے، تم اچھا سلوک کرتے رہو. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عزت دیں گے اور دنیا میں رزق کے اندر برکت دیں گے. اس صلہ رحمی کی بڑی اہمیت ہے. اور 8ویں بات، حدیث پاک میں ایک وظیفہ بتایا گیا. وظیفے کے بارے میں عرض کر دوں، ہمارا مزاج ہے عمومی، معاشرے میں وظائف کی بڑی اہمیت ہے. اور جو وظیفہ جتنا مشکل سے مشکل ہو، جس کے الفاظ بالکل اجنبی ہوں، جس کی کوئی سند نہ ہو، اس وظیفے کی اتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اور جو بات قرآن میں اور حدیث میں آتی ہے تو اس کی اتنی اہمیت دل میں پیدا نہیں ہوتی. شیطان اس حوالے سے ناقدری پیدا کرتا ہے کہ بھائی یہ چیز تو ہم روز سنتے ہیں، روز پڑھتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے وظیفے سے اور قرآن و حدیث میں بتلائے ہوئے عمل سے زیادہ مؤثر اور طاقتور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی کوئی وظیفہ بتلائیں تو اس سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہوگی؟ تو ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ وہ وظائف جو معصور ہیں، مجرب ہیں، قرآن و حدیث میں آئے، ان کے اندر سب سے زیادہ طاقت ہے. لیکن بات کیا ہے؟ کمی ہے یقین کی. انہی وظائف پر عمل کر کے تو صحابہ کرام نے اپنے گھوڑے سمندر میں ڈالے تھے، بڑی بڑی طاقتوں کو شکست دی تھی. آج ہمارے دلوں میں وہ یقین نہیں، اس لیے ہمیں ان وظائف سے وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. ورنہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی سورہ فاتحہ کو پڑھ کر دم کر کے صحابی نے ایسے مرض کا علاج کر دیا تھا ایک کافر کا جو بظاہر لا علاج تھا. بات کیا؟ اللہ پر یقین. اور دوسری بات وظیفے سے متعلق یہ عرض کرنی ہے کہ بھائی وظیفہ اسی وقت کام کرتا ہے جب اس وظیفے کے لیے راستہ بھی صاف ہو، ماحول بھی تو سازگار ہو. یہ وظیفہ اللہ سے ٹکر نہیں لے سکتا، اللہ کے نبی کی تعلیمات سے ٹکر نہیں لے سکتا. وظیفہ کام جب کرے گا جب اس کے ساتھ تقویٰ بھی ہو، نمازوں کی پابندی بھی ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین بھی ہو، گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام ہو. ورنہ ایک طرف یہ زور وظیفہ لگا رہا ہے، دوسری طرف وہ گناہ روک رہے ہیں، تو گاڑی جہاں رکی تھی وہیں کہ وہیں رکی رہے گی. ایک طرف سے وظیفے کا پورا زور ہے کہ گاڑی آگے بڑھے، حالات سازگار ہوں، روزگار میں برکت ہو، لیکن دوسری طرف اللہ کی نافرمانی والا معاملہ اس نے اس کو اسی جگہ روکا ہوا ہے. تو پھر یہ وظیفہ کیا کام کرے؟ تو جس وظیفے کے ساتھ نماز کی پابندی نہ ہو اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، اس وظیفے کی کامیابی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اللہ کا فضل ہے، اللہ دینا چاہے دے دیں، بغیر وظیفے کے بھی دے سکتے ہیں. لیکن قانون اللہ کی جو نظام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ مشکل حل نہیں ہوتی. ملے گا تو وہ تو استدراج ہے، کافر کو بھی ملتا ہے. اللہ کا جو نافرمان ہے اللہ اسے بھی دیتے ہیں، جو اللہ کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ، اللہ اسے بھی رزق دیتے ہیں. لیکن اگر برکت والا روزگار روزی چاہیے تو پھر تو وہ اسی راستے سے ملے گا جس کا ذکر ہوا. تو حدیث پاک میں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ. فرمایا 70 بیماریوں کا علاج ہے اور اسی میں ایک روزگار کی برکت بھی ہے. او کما قال علیہ السلام. کلمہ کیا ہے؟ گناہ سے، برائیوں سے حفاظت، برے حالات سے نجات، اور نیکی اور خیر اور اچھے کاموں کی قوت اور طاقت اللہ ہی کی توفیق سے ہوتی ہے. اور اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور کوئی جائے نجات نہیں ہے. اللہ ہی کے ذات ہمارا آسرا اور سہارا. اس کلمے کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو سوتے ہوئے 100 مرتبہ پڑھا جائے. اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھولیں گے.
اور آخری اہم ترین بات قناعت. یہ اپنی محنت اور اپنا عمل ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزگار ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک یہ ہے کہ ہم مال کمانے کی محنت کو تیز کر دیں اور دوسری طرف خرچے اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اخراجات کو قابو میں کیا جائے، چاہے روزگار پر مزید محنت نہ ہو سکے. یہ دوسرا طریقہ زیادہ مؤثر ہے. آج معاشرے سے قناعت اٹھ رہی ہے کہ اللہ نے جو دیا اس کو کافی سمجھے. تو اگر یہ قناعت آ جائے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے اسلام کی نعمت عطا کی اور اسے کفاف بقدر کفایت رزق دیا اور اس کو قناعت کی دولت عطا کر دی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں مالدار تو بہت تھوڑے تھے، بہت کم صحابہ تھے جو مالدار تھے بظاہر. زیادہ تر زندگی فقر و فاقے والی تھی، لیکن کامیاب زندگی تھی، آئیڈیل زندگی تھی، اس لیے زندگی میں قناعت بھری ہوئی تھی. اور دل کے چین اور سکون کا واحد ذریعہ یہی قناعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں کی نفسیات کے سب سے زیادہ عالم ہیں، ماہر ہیں، انسان کے مزاج کو سمجھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا. ابن آدم کے پاس سونے کے 2 جنگل بھی ہوں تو وہ چاہے گا کہ تیسرا ہو جائے. ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب. فرمائے ابن آدم کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ويتوب الله على من تاب. ہاں جو توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے. تو مال کی ایک حویث ہوتی ہے، مال کی اور اقتدار کی، جاہ کی اور مال کی بڑائی کی اور مال کی، جو کبھی ختم نہیں ہوتی، بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تبھی رک سکتی ہے جب قناعت آ جائے. اور جسے اللہ تعالیٰ قناعت کی دولت دے دیتے ہیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ سب سے بڑا غنی ہے، بے نیاز ہے. کیوں؟ فرمایا اصل غنا غنا القلب، دل کی بے نیازی. ایک آدمی ہے، اسے 2 وقت صبح 2 وقت شام کو روٹی ملتی ہے، سادہ کپڑے ہیں، سادہ گھر ہے، اسے عافیت حاصل ہے اور سکون کی زندگی گزر رہی ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے پاس مال تو بہت ہے لیکن دل کے اندر بے چینی ہے، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ پہلا غنی ہے، دوسرا فقیر ہے. دوسرے کو ہر وقت اپنے مال بڑھانے کی ضرورت ہے، مال کی احتیاج محسوس کرتا ہے، اور پہلا اس حوالے سے بالکل مطمئن ہے. تو اگر انسان قناعت کی زندگی اختیار کرے، جس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے غیر ضروری اخراجات کو کم کر لے. آج معاشرے میں غیر ضروری اخراجات کی ایک وبا چل پڑی ہے اور اپنی عزت، اپنے وقار کو قائم کرنے کا یہ ایک بہت بڑا ذریعہ سمجھا جاتا ہے. معاشرے کا رخ بدل رہا ہے. تو اگر اس پر محنت ہو کہ جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس کو کم کیا جائے. دیکھیے وہ قومیں جن کو آج ہم ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، انہوں نے ترقی ان اصولوں کو اختیار کر کے حاصل کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا، جو اسلام نے ہمیں دیا. ہم اپنی زندگیوں کو ان کی زندگیوں سے تقابل کر لیں اسی اخراجات کے معاملے میں اور روزگار کے حوالے سے، تو کتنا واضح فرق نظر آئے گا. یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو اسلام نے ہمیں دی تھی، اور اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا اور بے یقینی کا شکار ہے. اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں پر عمل کرنے کی اور ان کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.